کربلا کی عظیم داستان، امام حسین اور حضرت عباس کی وفاداری اور قربانی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا کا ہے، جہاں حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہوا جس نے پوری دنیا کو وفاداری، صبر اور قربانی کا درس دیا۔ یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت اسلامی دنیا میں سیاسی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اقتدار کی خاطر حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وقت امام حسین، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حق اور سچائی کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے۔ مدینہ سے روانگی۔ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ظالم اور ناانصاف حکمران کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ سے نکلتے وقت امام حسین نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر دعا کی اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ، بچے اور چند وفادار ساتھی تھے۔ انہی وفاداروں میں ایک نام ایسا تھا جو وفاداری کی علامت بن گیا: حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس صرف امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے محافظ، مددگار اور سب سے وفادار ساتھی بھی تھے۔ بچپن سے ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت اور حفاظت کو اپنا فرض سمجھا تھا۔ مکہ سے کربلا تک۔ جب مکہ میں بھی حالات خطرناک ہو گئے تو امام حسین نے عراق کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ کوفے کے لوگ جنہوں نے انہیں دعوت دی تھی اب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس کے باوجود امام حسین نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آخرکار قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا۔ یہ ایک سنسان اور گرم ریگستان تھا جہاں نہ درخت تھے اور نہ پانی کے چشمے۔ دوسری طرف یزید کا لشکر ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف چند درجن وفادار ساتھی تھے۔ پانی کی بندش۔ کچھ ہی دنوں بعد دشمن نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا تاکہ امام حسین اور ان کے ساتھی پیاس سے کمزور ہو جائیں۔ یہ فیصلہ نہ صرف جنگی اصولوں کے خلاف تھا بلکہ انسانیت کے بھی خلاف تھا، کیونکہ خیموں میں عورتیں اور معصوم بچے بھی تھے۔ دن گزرتے گئے اور پیاس بڑھتی گئی۔ خیموں میں سے بچوں کی آوازیں آتی تھیں: العطش، العطش۔ یہ آوازیں سن کر ہر دل تڑپ اٹھتا تھا۔ حضرت عباس جب یہ آوازیں سنتے تو ان کا دل بے قرار ہو جاتا۔ ایک دن حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور عرض کیا: بھائی جان، خیموں میں بچے پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں دریا سے پانی لے آؤں۔ امام حسین جانتے تھے کہ دشمن بہت زیادہ ہے اور دریا تک پہنچنا آسان نہیں، لیکن بچوں کی حالت دیکھ کر انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس نے علم اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان میں بہادری۔ جب حضرت عباس دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے تو دشمن کے سپاہی حیران رہ گئے۔ وہ ایک بہادر شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ دشمن کے سپاہی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ آخرکار وہ دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ پانی کے سامنے امتحان۔ حضرت عباس کئی دن سے پیاسے تھے۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو ان کا گلا خشک تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا، لیکن اسی لمحے انہیں خیموں میں موجود بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ انہوں نے خود سے کہا: عباس، کیا تم پانی پی لو گے جبکہ امام حسین کے خیموں میں بچے پیاسے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے پانی واپس دریا میں ڈال دیا۔ یہ وفاداری کی ایسی مثال تھی جس کی تاریخ میں کم ہی مثال ملتی ہے۔ واپسی کا سفر۔ حضرت عباس نے مشکزہ پانی سے بھر لیا اور خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔
लेकिन दुश्मन को अंदाजा हो गया था कि अगर पानी खैमों तक पहुंच गया तो इमाम हुसैन के साथियों का हौसला बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। बाजुओं की कुर्बानी। एक दुश्मन ने पीछे से हमला किया और हजरत अब्बास का दायां बाजू काट दिया, लेकिन उन्होंने मशकिज़ा बाएं हाथ में ले लिया और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद एक और दुश्मन ने हमला किया और बायां बाजू भी काट दिया। इसके बावजूद उन्होंने मशकिज़े को अपने सीने से लगा लिया ताकि पानी खैमों तक पहुंच जाए। आखिरी लम्हे। इसी दौरान एक तीर आकर मशकिज़े में लगा और पानी जमीन पर बहने लगा। यह देखकर हजरत अब्बास का दिल टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़े और आवाज दी, या अखी हुसैन। इमाम हुसैन फौरन मैदान में पहुंचे। जब उन्होंने अपने भाई को जख्मी हालत में देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने हजरत अब्बास का सर अपनी गोद में रखा। हजरत अब्बास ने कहा, भाईजान, मुझे खैमों में ना ले जाएं, मैं बच्चों को पानी ना पहुंचा सका। यह सुनकर इमाम हुसैन का दिल टूट गया। उन्होंने फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। शहादत। हजरत अब्बास ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, या हुसैन, मैंने अपनी वफादारी निभा दी। और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये लम्हा करबला की सबसे दर्दनाक घड़ियों में से एक था। कुर्बानी का पैगाम। हजरत अब्बास की शहादत के बाद इमाम हुसैन मजीद तन्हा हो गए, लेकिन उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्होंने भी हक और सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला का ये वाकया हमें ये सिखाता है कि हक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वफादारी सबसे बड़ी खूबी है। जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। इसीलिए आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो दुनिया भर के मुसलमान इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं।